بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ آج پوری قوم یہ جشن منا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ اس نے ہمیں ایک آزاد ریاست دی۔ اور علی رضا الوی صاحب یہاں ہی نہیں، جی، ملک سے باہر بھی جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں انہوں نے چھوٹی موٹی تقریب کی بھرپور طریقے سے اور جلوس نکالے اور ایک طرح سے خوشی کا اظہار کیا۔ ایسے ہی، اور اسی طرح جیسے پاکستان کے بیرون ملک جتنے بھی ہمارے سفارت خانے قوصل خانے ہیں ان میں بھی تقریبات ہوئی، پرچم لہرائے گئے، وہاں تقریبات کا اہتمام کیا گیا اور لوگوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی محبت یکجہتی کا اظہار کیا۔ اچھا، اب اس میں دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہر سال 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں جی، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ علیحدہ ریاست بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور ظاہر ہے یہ اس سے پہلے سارا ہندوستان تھا، جی اور کابل سے لے کر رنگون تک انگریزوں سے پہلے مغلوں کی حکمرانی تھی، اس سے پہلے بھی مسلمان حکمران تھے، جی تو مسلمان تو یہاں حکمران تھے، جی، پھر یہاں انگریز آ گئے 1857 میں۔ تو اس کے بعد وہ کیا وجوہات ہوئیں کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت محسوس ہوئی؟ صحیح، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ اس غور کرنا چاہیے یہ سارے معاملات کیوں وجوہات پیش ہیں۔ مثال کے طور پہ اس وقت ایک نیریٹو ہندوؤں کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے بھی دینے کی کوشش کی جاتی رہی، اور انگریز تو ویسے چھوڑ کے جا رہے تھے، ملک سے بھاگ رہے تھے، یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے اور یہ اس طرح کا ایک چورن بیچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیے ہماری زمین ایک ہے، ہمارے گیت ایک ہیں، ہمارے نغمے ایک ہیں، ہماری بہت سارے علاقوں کی زبانیں ملتی جلتی ہیں، ہماری اس دھرتی کے اتنے 100 سال ہم اکٹھے، جیسے آپ نے خود ہی اشارہ کیا کہ مغلوں کی حکومت میں اور اس سے پہلے بھی اور مختلف ادوار میں سب مل کے رہے ہیں، تو ابھی ہم مل کے رہ سکتے ہیں، کون سا مسئلہ ہے؟ لیکن علامہ اقبال نے اپنے خوابوں کے اپنی خواب جو بتایا، جو خطبہ الہ آباد دیا، اور اس وقت اس سے پہلے جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ، جس کو جوڑا جا سکتا ہے، اور وہاں جب مسلمانوں نے اور مسلمان فوجیوں نے ایک بغاوت کی، اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا اور مختلف کلیئرلی 1940 میں تو خطبہ جو ہے قرارداد پاکستان ہوئی، لیکن خطبہ الہ آباد میں قائد علامہ اقبال نے جب یہ کہہ دیا کہ اس طرح یہ ایک ریاست ہونی چاہیے مسلم اکثریت علاقوں پر، علاقوں کے نام بھی دے دیے گئے، تو وہ ایک جو ملا جلا ایک مبہوم قسم کا ایک سلسلہ تھا لوگوں کے خیالوں میں، وہ ایک کلیئر تصویر کی صورت میں پیش ہو گیا کہ ایک ایسی چیز جو منصہ شہود پہ نہیں تھی، اس کی ایک تصویر بن گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ جو مبہم تصویر تھی وہ 1930 میں واضح ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں کہ کانگریس اور مسلم لیگ دونوں یہ جدوجہد کر رہی تھی، یہ سٹرگل کر رہی تھی کہ انگریزوں سے جان چھڑوائی جائے، ہندوستان کو آزادی چاہیے۔ جی ہاں، یہ مشرقی پاکستان والے بنگالیوں نے مسلم لیگ بنائی، اور 1906 میں، اور قائد اعظم آپ کو پتہ کانگریس میں بھی رہے، جی پھر دوبارہ مسلم لیگ میں آئے۔ 1930 تک تو یہ تھا کہ یہ جی آزادی ہم مانگ رہے ہیں، ہندو سکھ مسلم سارے آزادی مانگ رہے تھے۔ اس میں یہ دیکھیں بھگت سنگھ وغیرہ جو تھے یہ سب آزادی کے پروانے تھے، جی ہاں بالکل، اور انہوں نے پھانسیاں قبول کر لی۔ پھانسیاں قبول کی۔ پہلا ایشو ان کا یہ تھا کہ ہمیں انگریز سے آزادی چاہیے۔ پھر 1930 میں جو علامہ اقبال نے، جیسے آپ نے فرمایا کہ الہ آباد میں ایک خواب جو تھا وہ بیان کیا کہ اس طرح ہونا چاہیے، وہ اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان رہنماؤں نے یہ سوچا کہ جناب والا انگریز کی غلامی سے نکل کے ہم ان کی غلامی میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، چونکہ ایک صدی میں ہندو بہت طاقتور ہو گئے تھے، صحیح ہے، اس سے پہلے ہندو بہت کمزور تھے، صحیح،
چونکہ مسلمان حکمران تھے اور صدیوں سے چلے آ رہے تھے. جی ہاں. لیکن جو انگریزوں کی صدی ہے، انگریزوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں پہ ظلم کیا، مسلمانوں کو سہولتوں سے بھی محروم رکھا. جہاں جہاں وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر سکتے تھے انہوں نے کی، اور اس دوران ہندو جو تھے وہ انگریزوں کے ساتھ مل گئے اور مل کر کمزور اپنا مضبوط ہو گئے. ایسے ہی انگریز ڈرے ہوئے بھی تھے نا کہ مسلمانوں سے انہوں نے اقتدار چھینا تھا، اور وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک حکمرانی کا حق جو ہے وہ ابھی بھی پنپ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں اس متحدہ ہندوستان کا حق حکمرانی جو ہے وہ ہمیں ہی زیبا ہے، ہمیں ہی بالکل سوٹ صحیح. کرتا ہے. اور وہ باقی جو لوگ تھے وہ ظاہرہ محکوم طبقات تھے، ان کو انہوں نے اٹھایا اور اس میں نفرتیں بھی پروان چڑھائیں، مقاصد بھی حاصل کیے. اچھا، جیسا کہ ہمارا مسلمانوں میں یہ ایک بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے بڑے متحرک رہتے ہیں. پتہ نہیں کیوں یہ مسلمانوں میں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں 1400 سال سے ان کی ہسٹری پڑھیں تو یہ سازشیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. جی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ایک رہو، تفرقوں میں مت پڑو ٹھیک اور ہے. سازشیں نہ کرو. تو قائد اعظم جو تھے وہ ان سازشوں سے تنگ آ کے وہ انگلستان چلے گئے. جی انگلستان جا کے انہوں نے پریکٹس شروع کر دی. بہت بڑے وکیل تھے، ان کے پائے کا برصغیر میں کوئی وکیل نہیں تھا. جی اب وہاں پہ ایک معاملہ ایسا پیش آیا قائد اعظم کے ساتھ جس نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ وہ برصغیر میں آئیں. قائد اعظم اپنے زندہ خواب میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن پریکٹس کرنے کے بعد لندن میں دوپہر کو آ کے اپنے اپارٹمنٹ میں سو گیا. تو میں نے کہا تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں پھر اٹھتا ہوں. تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے کسی نے جھنجھوڑا ہے، اور پھر میں سو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں چھوٹا موٹا کوئی زلزلہ ہوگا یا ویسے ہی کوئی. صحیح. دوبارہ کسی نے جھنجھوڑا اور پھر میں سمجھا کہ یہ معاملہ کوئی اور ہے. میں اٹھ کے بیٹھ گیا. صحیح. قائد اعظم کہتے ہیں کہ جو ہی میں اٹھ کے بیٹھا تو میرے کمرے میں خوشبو آنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ وہ کمرہ خوشبو سے بھر گیا. میں نے آج تک ایسی خوشبو کہیں مجھے نہیں ملی، نصیب نہیں ہوئی تھی. یہ جو خوشبو تھی یہ بہت ہی عجیب تھی، الگ سے تھی. وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحیح. اور انہوں نے مجھے حکم صادر فرمایا کہ جناب تم ہندوستان جاؤ. تو میں نے پہلا بہانہ یہ تراشا کہ سرکار وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بہت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ جا کے قیادت کریں. قائد اعظم کہتے ہیں میں نے دوسری بات یہ کی، میں نے کہا جی میں انگریزی زیادہ بولتا ہوں، تو اتنے بڑے بڑے جلسے مسلمانوں میں شرع خواندگی اتنی ہے نہیں، تو ان کو میری سمجھ کیا آئے گی. تو اس پر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جناب تم جاؤ، مسلمانوں کی قیادت کرو. اقبال کو ہم نے کہہ دیا ہے، اقبال آئے گا اور آپ کو درخواست کرے گا کہ ہندوستان چلو. صحیح. تو اس کے ساتھ چلے جانا، ملک ہم نے بنا دیا ہے، جا کے قیادت کرو. صحیح. اچھا، یہ ایک ایسے شخص کے ہاں نبی پاک تشریف لا سکتے ہیں کہ جس کا داخلہ جب ہو رہا تھا تو اس نے سب سے ٹاپ پہ جو نام دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. اب قائد اعظم بیماری کو چھپا کے، بیمار تھے ظاہر ہے، ٹی بی تھی ان کو، لیکن وہ جد و جہد میں مصروف رہے. جی. ہندوؤں کو یہ ماننا پڑا کہ او ہو، مسلمانوں کے پاس 1000 گاندھی بھی ہوتے اور ہمارے پاس ایک جناح ہوتا
تو ہم یہ وطن علیحدہ نہ ہونے دیتے ہیں. ایسے بالکل اسی طرح یہ ایک ٹریبیوٹ ہے دشمن کی طرف سے قائد اعظم کو. صحیح ہے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے جب جس طرح ایک تحریک چلائی، جس طرح ایک جدوجہد کی، جس طرح کوششیں کی، جس طرح محنت کی آزادی کے حصول کے لیے، کیا کیا، کس طرح جب بتایا گیا، اب آپ نے اشارہ جو کیا ہے کہ وہاں کہا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے بھی ہدایت کی، پھر یہ جناب علامہ اقبال نے بھی کہا. اس کے بعد ایک سٹرگل شروع ہوئی. جو سٹرگل شروع ہوئی جناب بانی پاکستان بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں اسے کیسے بیان کیا، آپ کو سناتے ہیں. پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں نے کی بدلے آزاد کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے. ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. جی بابا قوم فرماتے ہیں کہ کیا کیا کس طرح کیا ہے ساری. اب میرا خیال ہے اب ہم بات شروع کریں 1940 سے، جو قرارداد پیش ہوئی لاہور میں جسے قرارداد پاکستان کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں بھی بڑے یادگار واقعات ہوئے. یہ جلسہ ہو رہا تھا، جی قرارداد پیش ہوئی. اچھا، اب چونکہ سٹرگل کو اور تیز کرنا تھا تو قائد اعظم نے کہا کہ بھئی اس کے لیے تو فنڈنگ کی ضرورت ہے. تو مسلمان جو رہنما تھے مسلم لیگی، انہوں نے فنڈنگ کا دینا شروع کر دیے پیسے. ایک نوجوان دوسری صف سے اٹھا، صحیح، سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے سامعین، تو سر پہ اس کے پگڑی. اس نے کہا کہ جی، ہاتھ کھڑا کر کے، قائد میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی کریں. انہوں نے کہا جتنا فنڈ ان سب نے کیا ہے اتنا میرا شامل کر لیں. صحیح. اچھا، اس طرح کا ایک نوجوان دیکھا قائد اعظم نے تو انہوں نے میاں ممتاز دولتانہ سے پوچھا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ دولتانہ صاحب یہ کون ہے نوجوان؟ میں تو اس کو نہیں پہچان سکا. تو یہ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر گیا کہ اس نے کہا جتنا پورے برصغیر کے مسلمانوں نے فنڈ اکٹھا کیا ہے اتنا میں اکیلا دیتا ہوں. تو ممتاز دولتانہ نے کہا کہ یہ ہے نواب آف کالا باغ ملک امیر محمد خان. صحیح. تو قائد اعظم نے کہا کہ یار اس کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. تو دولتانہ صاحب آپ اپنی یہ کرسی چھوڑ دیں میرے ساتھ والی، آپ کسی اور کرسی پر تشریف لے جائیں، اس نوجوان کو بلوائیں اور میرے ساتھ بٹھائیں. صحیح. تو قائد اعظم ایک طرح سے لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، شاباش بھی دیتے تھے. اچھا، پھر امیر ملت پیر جماعت علی شاہ نے بڑی فنڈنگ کی. جب پاکستان بنا، اب یہاں ایک زیادتی ہوئی جو انگریزوں نے کی، ناانصافی کی پاکستان کے ساتھ. حیدرآباد دکن زیادتی کی، جی. جوناگڑھ زیادتی کی. جی. اچھا جی، پنجاب میں بھی یہ گرداسپور ڈسٹرکٹ جو تھا اکثریتی تھا مسلمانوں کا، ان کو دے دیا تاکہ وہ کشمیر کا رستہ مل جائے. کشمیر میں زیادتی کی. یہ تو تھی جغرافیائی زیادتیاں. جی ہاں. علوی صاحب اس کے ساتھ جو ایک بڑی زیادتی کی کہ جب دو ملک بن گئے تو جو اثاثے تھے وہ اصولی طور پر تو اس کے حصے کے مطابق جانے چاہیے تھے. صحیح. تو ہندوؤں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ملی بھگت سے اثاثوں پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے. پیسوں پر قابض ہو گئے. گاندھی نے احتجاج کیا، بلکہ اس نے بھوک ہڑتال کی، مرن بھرت پہ بیٹھ گیا.
اس نے کہا نہیں، یہ غیر اخلاقی بات ہے، غیر اصولی بات ہے، یہ اصولوں پر بات نہیں ہے صحیح. کہ جب تقسیم ہو گیا ان کے حصے کا جو پیسہ آتا ہے وہ دے دیں. لیکن نہیں دیا گیا. جی. اور کیا کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ 6 مہینے نہیں چل سکے گا، اور 6 مہینے بعد یہ کہیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں. صحیح. مگر پاکستان میں اچھے لوگ تھے، جی. بڑا جذبہ تھا لوگوں میں. اب آپ دیکھیے اس میں ایک نام میں نے لیا پیر جماعت علی شاہ صاحب کا، ایک نواب افکار آباد کا، یہ سید مراتب علی شاہ لاہور والے، یہ جو نانا ہیں فخر مام اور عابدہ حسین کے، جی ہاں، راجہ صاحب محمود آباد، راجہ صاحب محمود آباد. پھر نواب آف بہاولپور، بہاولپور کی جو ریاست ہے اس کا تو اپنا بینک تھا، جی ہاں، اپنی کرنسی تھی، امیر اسٹیٹ تھی. انہوں نے بھی پیسے دے دیے پاکستان کے خزانے میں کہ یہ نظام چل سکے، لوگوں کی تنخواہیں دے. تو اس پہ بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں. میرا خیال آپ شاید کو وقفہ لینا چاہتے ہیں، وقفے کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بالکل یہ وقفے کی طرف بڑھنا ہے جی، کہ بہت سارے لوگوں نے کیا جد و جہد تھی، کیا سٹرگل تھی، کیا جذبے تھے، اور پھر پاکستان بنا جب، اور بننے کے بعد پھر لوگوں کو اس وقت ہجرت کے لیے کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، کن مشکلات سے گزر کے، خون کا اور آگ کا کون سا دریا پار کر کے لوگ یہاں پہنچے. اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے طائرانہ جائزہ لینے کی کوشش کی کہ کون سے حالات تھے جن میں پاکستان کا نظریہ پیش کیا گیا، پاکستان کا خیال آیا، قائد اعظم محمد علی جناح کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کے اندرونی اختلافات اور سازشیں کس طرح تھیں کہ جن سے مایوس ہو کر بانی پاکستان جو ہے وہ متحدہ ہندوستان سے انگلستان چلے گئے، پھر واپس کیسے آئے، کس طرح آئے، اور کے بعد سٹرگل کی، پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا بات کی؟ 11 اگست 1947 کو ایک خطاب فرمایا انہوں نے. اس خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا کہنا تھا، ان کے خیال میں کس طرح کا پاکستان ہونا چاہیے تھا، ان کا نظریہ کیا تھا، انہوں نے کیا ایک ماٹو، ایک نصب العین کیا دیا پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. اور انہی کی زبانی سناتے ہیں. آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے. مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے. جی مظہر اللہ صاحب، مسلمان نہیں رہیں گے، ہندو نہیں رہیں گے، ایک ریاست کے شہری بن جائیں گے، مذہبی معنوں میں نہیں، سیاسی معنوں میں. گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم بڑے وسیع خیالات کے مالک تھے اور روشن خیال تھے، اور جیسا انہوں نے فرمایا ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا جی، کہ پاکستان میں تمام شہری ایک جیسے ہوتے، برابر ہوتے. یہ بڑی بدقسمتی ہے علوی صاحب کہ وہ طبقہ جو قیام پاکستان کا مخالف تھا، اس میں 2-3 مذہبی جماعتیں ہیں، میں ان کا نام لوں گا تو شاید لوگوں کو تکلیف ہو، جی لیکن وہ لوگوں کے علم میں ہیں، وہ پاکستان کے ٹھیکیدار بن گئے. جی، اور انہوں نے فرقہ واریت کا زہر گھولنا شروع کیا، انہوں نے مختلف مذاہب میں زہر گھولنا شروع کیا. اور یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت پاکستان میں اقلیتیں جو تھیں وہ 23% تھیں، آج وہ 4% رہ گئی ہیں. صحیح ہے. تو وہ جو
19% تھے لوگ، وہ کہاں چلے گئے، جی کدھر چلے گئے، صحیح. کیا ہوا کیا نہیں. ٹھیک ہے. انہیں برابری کا جو قائد نے فرمایا انہیں کہیں برابری نظر نہیں آئی. صحیح ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی رہی جی کہ ہمارا جو لیڈر جس نے پاکستان بنایا اس کی زندگی نے زیادہ عرصہ وفا نہ کی. صحیح ہے. وہ 1 سال بعد چلے گئے جی اور پھر پاکستان کی میں سازشیں ہوتی رہیں اور پاکستانی سیاستدان حکمرانیاں اس طرح تبدیل کرتے تھے کہ نہرو کو ایک دن کہنا پڑا کہ میں اتنی دھوتیاں تبدیل نہیں کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں. اب ہمارے قائد تو چلے گئے 1 سال بعد، صحیح. لیکن انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، وہ 15 سال وزیر اعظم رہے، صحیح. 1962 تک. جی یعنی ان کے ساتھ قسمت نے 2 مہربانیاں کیں. ایک تو اثاثے ان کو مل گئے، صحیح ہے. 3 ریاستوں پہ قبضہ بھی انہوں نے کر لیا، جی اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم، پہلے وہ 3 ریاستیں میں نے بیان کی ہیں، 2 اور ریاستوں میں ظلم اس طرح ہوا کہ مسلمانوں کی زیادہ طاقت تھی بنگال میں اور پنجاب میں. جی بنگال کو بھی تقسیم کر دیا گیا اور پنجاب کو بھی تقسیم کر دیا گیا. صحیح. اور وہ جو ہجرت کے وقت، یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہے، جو تکالیف ہوئیں، یہ دریاؤں کے پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ ہوئے تھے. صحیح. اور اس میں ایک اور قومیت کا نام لوں گا، وہ ورگلائے گئے، سازش ہوئی ان کے خلاف. انہوں نے جو سکھ تھے، سکھوں نے بہت قتل و غارت کی. ظلم یہ ہوا کہ سکھوں کو ہندوؤں نے داؤ اس طرح لگایا کہ ایک ہندو ماسٹر تارا سنگھ کو انہوں نے جعلی سکھ بنا کر سکھوں کا سربراہ بنا دیا، اور اس کا احساس انہیں 2-3 سال بعد ہو گیا تھا. جی کیونکہ 1951 میں سکھوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی کہ ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا ہے. جی قائد اعظم حالانکہ یہ کہتے تھے سکھوں سے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تو ہم امرتسر اور دلی تک لے لیتے ہیں صحیح. علاقہ. لیکن خیر وہ جو ہونا تھا وہ ہوا. جی اب ہمارے پاس نہ وسائل آئے، ہمارے تو وہ جو شروع کی بیوروکریسی ہے وہ بیچاروں کے پاس تو پن بھی نہیں ہوتی تھی، وہ تو کیکر کے کانٹوں سے، بیری کے کانٹوں سے کاغذ جوڑتے تھے. انتہائی برے حالات میں. جی جی مگر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر یہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بڑے برے حالات تھے، ہمارے بارے میں دشمن کہتا تھا کہ یہ 6 ماہ نہیں چل سکیں گے، ہم نے چل کر دکھایا. صحیح. ہم ایک غریب قوم ہیں اور اسی غربت میں ہم ایٹمی طاقت بھی بن گئے. ماشاءاللہ. بڑے بڑے وسائل والے مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہیں بن سکے. ہمارے پاس میزائل ٹیکنالوجی بھی آ گئی، صحیح ہے. ہمارے پاس جہاز بنانے کا فن بھی آ گیا. تو ہم نے جو دفاعی امور تھے ان میں خاصی دسترس حاصل کی. صحیح ہے. اب اس دوران ایک واقعہ ہماری تاریخ میں ایسا آتا ہے 1971 والا کہ اس کا الزام کوئی کسی کے سر تھوپتا ہے، کوئی کسی کے سر، کوئی کسی کے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بس ہماری قسمت میں لکھا تھا، ہو گیا. وہ جو قربانیاں ہیں جو 1947 میں دی گئیں اور اس سے پہلے جی جو اس ملک کی بنیادوں میں شامل ہیں، لہو شامل ہے شہیدوں کا، ہماری سیاسی قیادتوں نے اس کا احساس نہیں کیا. صحیح. اور کئی لوگ تو بیچارے رول گئے، اور یہاں تو ڈاکے پڑ رہے تھے کہ جعلی کلیم لوگوں نے ڈال لیے، اور جو بیچارے بہت کچھ چھوڑ کے آئے تھے ان میں سے بہت سوں کو اتنا نہیں مل سکا جتنا ان کا حق تھا. صحیح ہے. وہ یہ ایک ظلم زیادتی ہوئی، اس میں ہمارے افسران شریک کار تھے، تو آج تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکا. ہمیں وہ ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح ہے. جہاں بھی ناانصافی ہو وہ بری چیز ہے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل بہت سارے مسائل جب ہم ہوئے، علیحدگی ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا، تو پھر جس طرح کیا گیا، جو توقعات کی جا رہی تھیں، یہ نہیں چل سکیں گے،
اسلحے کی جگہ جو صندوق اسلحے کے دیے گئے ان میں اینٹیں بھر کے دی گئیں، جو اجناس کا حصہ آیا وہاں ریت اور مٹی بھر کے دی گئی. اتنی بے ایمانی کی گئی جتنی کی جا سکتی تھی. لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود پاکستان نے ترقی کی، استحکام لیا، اور آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اسلامک ایٹمی قوت ہے، اور دنیا اس پہ فخر کرتی ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ذہن میں کس طرح کی پاکستان کا نقشہ تھا، کس طرح انہوں نے جد و جہد کی، اور جو لوگ ایک آگ اور خون کا دریا عبور کر کے یہاں آئے وہ کس طرح کے خواب لے کے آئے تھے، اور وہ صورتحال کس طرح کی تھی. اس کے بعد پاکستان بن گیا، ترقی بھی ہو گئی، کھیلوں کے میدان میں، سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں، مختلف جگہوں پہ پاکستان ایک باوقار مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک تھوڑی سی پریشان کن بھی اور ایک توجہ دلانے والی تھوڑی سی گفتگو کی ہے. سلسلہ نقش بندیہ اویسیہ اور تنظیم الاعوان منارہ شریف کے سربراہ جناب عبدالقدیر اعوان نے، انہوں نے اپنا ایک واقعہ بتایا اور اس کے بعد ایک سوال اٹھایا. وہ بات آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. کچھ عرصہ پیشتر میں مسجد نبوی میں مجھے حاضری کا موقع ملا. دو بزرگ جو ہیں انہوں نے روکا. ان میں سے ایک بزرگ نے مجھ سے سوال کیا. اس نے کہا میرے پاکستان کا کیا حال ہے؟ پھر مزید انہوں نے فرمایا کہ میں کئی برسوں سے یہاں مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں. جب تقسیم ہند ہوئی تو میں ان خاندانوں کا فرد ہوں جو تہ ہوئے، اور میرے خاندان کا کوئی نہیں بچا، میں اکیلا بچا تھا، اور میں پاکستان میں لمبا عرصہ رہ نہیں پایا. میری اب جو بیشتر زندگی اس کے بعد گزری ہے وہ اس طرف آتے ہوئے اور اب مدینہ منورہ میں گزر رہی ہے. آپ یقین مانیں اس بزرگ کے یہ الفاظ کہ میرا پاکستان میرے ابھی بھی کانوں میں گونجتے ہیں. 14 اگست ہے، یوم آزادی کی مبارک ہو، لیکن کیا یہ گونج ہمارے اندر ہے کہ میرا پاکستان؟ سوال یہ ہے، بڑے خوبصورت سوال اٹھایا. 14 اگست ہے، آزادی کا دن ہے. کیا ہمارے اندر یہ گونج ہے کہ میں میرے پاکستان کے لیے کیا کر رہا ہوں، یا جو میرا حق ہے کیا وہ میں نے ادا کیا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اس سوال کو آپ اگر قائد اعظم کے فرمودات کی نظر سے دیکھیں، جی، وہ قائد اعظم نے منع کیا تھا کرپشن سے، جی، قائد اعظم نے منع کیا تھا رشوت سے، قائد اعظم نے منع کیا تھا اکبر با پروری سے. صحیح ہے. مگر یہ تینوں کام یہاں ہوئے. قائد اعظم کا تقریر کا ایک حصہ آپ نے سنایا، جی، اس میں انہوں نے برابری کا درس دیا، بالکل صحیح. وہ بھی نہیں رہی. اچھا، پھر ایک قائد اعظم کی تقریر جو انہوں نے سول بیوروکریسی سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی بات کہ آپ سیاسی حکمرانوں کی ناجائز باتیں نہیں مانیں گے، سیاستدانوں کی ناجائز باتیں نہیں مانیں گے. مگر یہاں کیا ہوا؟ یہاں بیوروکریٹ جو ہے وہ ان کے فرمان کو سمجھتا ہے کہ میں نے عملی جامہ پہنانا ہی پہنانا ہے. تو وہ جو بنیادی طور پر قائد اعظم کے جو فرمودات ہیں ان سے ہم نے روح گردانی کی، صحیح، ان کو چھوڑ دیا. صحیح. اس لیے ہم اس حال میں پہنچے کہ پاکستان میں آج گلی گلی کرپشن ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، صحیح ہے. مہنگائی ہے، اور صحت کے، تعلیم کی، ہر شعبے میں مسائل ہیں. صحیح ہے. مگر اب بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے عظیم قائد کے فرمودات کو سامنے رکھیں، اس پر عمل کریں تو بہتر راستے نکل سکتے ہیں. صحیح ہے. نا امیدی تو گناہ ہے. ہاں، بالکل صحیح. ویسے میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے.
اور 3 سال پاکستان کے اور ہیں، جو 2-3 سال مشکلات کے. تو 2024 سے پاکستان جو ہے وہ ایک اور پاکستان نظر آئے گا، ایک مضبوط ہوتا ہوا پاکستان نظر آئے گا. اب پاکستان اگر یہ 2-3 سال حکمت عملی سے گزار جاتا ہے صحیح ہے. تو پاکستان کے لیے بہتری ہے. اچھا. چونکہ پاکستان کا جو بڑا دشمن ہے وہاں تنزلی شروع ہو گئی ہے. ٹھیک. سن 80-90 تک تو ہماری کرنسی ان سے اوپر تھی. صحیح. اور کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہندوستان اور پاکستان دونوں سے امیر ہیں. ٹھیک ہے، انہیں ان کی عمارت مبارک ہو. ہم تو انہیں آج بھی اپنا جسم کا حصہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الگ ہو گئے، اس بحث میں نہیں ہم پڑھتے. جی. تو ہندوستان میں تحریکیں بھی ہیں، تنزلی ہے. پاکستان رستے متعین کر رہا ہے بہتری کے، اور انشاءاللہ بہتری ہوگی. جی. اچھا، پاکستان جو ہے وہ بہتری کی طرف جو جا رہا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اگر اسی طرح اسی سپیڈ سے چلتا رہا تو معاملات اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے؟ بالکل جی، میرا خیال ہے کہ بہتر اس لیے ہو جائیں گے کہ پاکستان میں وہ جو لوٹ مار کا بازار تھا وہ کم ہوا ہے. منی لانڈرنگ کم ہوئی ہے. لوگ جو ثوابدیدی پیسے ہوتے تھے وہ بہت بانٹ دیا کرتے تھے، اور اب وہ نہیں بانٹے جا رہے. صحیح ہے. پاکستان کے قرضے اترنا شروع ہو گئے ہیں. یہ امید کی کرنیں ہیں نا کہ پہلے آپ پہ قرضے چڑھتے جا رہے تھے، سود در سود قرضے ڈبل ہوتے جا رہے تھے، ٹرپل ہوتے جا رہے تھے. صحیح. اب آپ کے قرضے اترنا شروع ہو گئے ہیں. آپ کا جو آپ کی برآمدات نہ ہونے کے برابر تھی، آپ کی برآمدات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. صحیح ہے. آپ کی درآمدات کم ہوئی ہیں. اس میں اگین ایک کریڈٹ جائے گا اوورسیز پاکستانیوں کو. صحیح. وہ ایک اور بڑا کام کرنے والے ہیں. اگلے 8-10 دنوں میں ایک کنونشن ہونے والا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. اچھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم پیسے ادا کرتے ہیں، جتنا پاکستان پہ قرض ہے ہم پاکستانی ہیں، ہم ادا کریں گے. بہت اچھی بات ہے جی. بہرحال بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کی ہے، اور ان کی طرف سے بھیجی جانے والی رقوم اور پاکستان کے لیے ان کا کردار، بلکہ پوری دنیا کے لیے جو ان کا کردار ہے وہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافے کا باعث بنتا ہے، اور پاکستانی قوم کے لیے بھی. آج اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.